زوال ہے. ہم طلباء کو تو حدیثیں پڑھاتے ہیں لیکن اس کے بعد حدث بھی پڑھ جاتے ہیں. ہمارے اخلاقیات بڑی گراوٹ کا شکار ہو گئے. ہمارے کردار بڑی سیاہی میں پڑ گئے. دین کے نام پر چندے لیے جاتے ہیں, دین کے نام پہ جائیدادیں بنائی جاتی ہیں, دین کے نام پر لوگوں سے دھوکہ کیا جاتا ہے. ایسا کام کرنے والے اپنے دور کے دجال ہوتے ہیں. یہ بطور گالی نہیں کہہ رہا, بطور تنبیہ کہہ رہا ہوں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے دین کے فروغ کی کوشش کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں, لوگوں کو اللہ کا بندہ بنائیں, لوگوں کو حضور کا عملی امتی بنائیں, لوگوں سے نفس پرستی نکالیں, لوگوں سے حوث پرستی دور کریں اور لوگوں کو اس قابل بنائیں کہ ایسا نقش پکے دل بر تیرا ویکھاں بولاں تے سامنے تو ہوئیں, اکھ میٹاں تے ہوواں کول تیرے اکھ کھولاں تے سامنے تو ہوئیں. ایسے علماء کی صحبت میں جاؤ جو آپ کو ادب و عشق سکھائیں. ایسی مجالس میں جاؤ جہاں آپ کو حضور کا عشق ملے, جہاں حضور کی اہل بیت کا عشق ملے, جہاں حضور کے صحابہ کا عشق ملے, جہاں قرآن و سنت کا نور ملے. اور جہاں یہ نور ہوتا ہے وہاں فتور نہیں ہوتا, وہاں نفرت نہیں ہوتی, وہاں گالیاں نہیں ہوتی, وہاں کفر نہیں ہوتا, وہاں عناد نہیں ہوتا اور وہاں انانیت نہیں ہوتی, وہاں مصطفیٰ پر قربان ہونے کی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ. حاجی عظیم خان صاحب خلیفہ سلسلہ عالیہ قادریہ محمودیہ کے مخلص فرد, ان کے دونوں بچے سلیم خان قادری محمودی اور نعیم خان قادری محمودی اور ان کے ساتھ باقی ان کے معاونین اور ہمارے راجہ رب نواز صاحب قادری محمودی اور دیگر حلقے اور سلسلے کے ڈھوک وجن کے احباب, میں ان سب کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ اخلاص کے طور پر اور دین کی تعلیمات کے فروغ کے طور پر بڑا ایثار کیا. آج کا اجتماع کیا اور سالانہ اجتماع, آج کتنی محفل ہے ماشاءاللہ, یہ 25 سال ہو گئے ہیں اور 25ویں محفل ہے. سبحان اللہ. شاہ صاحب علامہ صاحب خطیب ہمارے یہاں کے وہ فرما رہے ہیں کہ آج کی سلور جبلی سمجھیں اس کو, بے شک, کہ حضور کے عشق و ادب کی یہ 25ویں سالانہ محفل ہے. اور آپ دیکھیں 25 سال میں کمی نہیں آئی, بولتے نہیں, 25 سال میں کمی, روز افزوں اضافہ ہے. او بھئی یہ ہمارا اضافہ نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کے فیض کا اضافہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہماری کیا حیثیت, یا ہم کون ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بڑھائیں یا لوگوں کو گھٹائیں؟ توفیق اللہ دیتا ہے, بے شک اللہ توفیق دیتا ہے. یہ اتنے جو لوگ آئے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے آئے ہیں, ورنہ لوگ بلاتے ہیں 10 بندے نہیں بیٹھے ہوتے. لیکن آج دیکھیں 25 سال گزر گئے اور یہاں مصطفیٰ کریم کا شامیانہ لگا تو ایک بارگاہ بن گئی ہے, حضور کا لنگر لگا تو ایک چمن آباد ہو گیا ہے. سبحان اللہ. خلافت راشدہ کا, اہل بیت اطہار کا, امام حسن کا, امام حسین کا, سیدنا غوث اعظم کا, حضرت داتا صاحب کا, خواجہ غریب النواز کا, حضرت محدث ہزاروی کا ایسا چمنستان لگا ہے کہ محبت کے اس ماحول میں جس کو دعوت دی ہے اس نے لبیک کہہ کے آنے میں عزت محسوس کی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, زندہ آباد, زندہ آباد. تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں, آپ اس سے قیاس کریں کہ ڈھوک وجن کی یہ جامعہ مسجد غوثیہ, قادریہ, محمودیہ, یہ مظہر ہے اس بات کا کہ یہ عکس ہے اس نور کا جو مدینے میں بڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ اس
قلزم کی ایک نہر ہے جو شہ بطحا کے روضہ انور سے جاری ہے. سبحان اگر نہر میں اتنی محبت ہے تو اس بارگاہ میں کتنا کرم ہے. سبحان اللہ. جڑ جاؤ، ایک ہو جاؤ. ایسے نہ جیو کہ لوگ تمہارے مرنے پر کہیں کہ اچھا ہوا فتنہ ختم ہوا. ایسے جیو کہ لوگ تمہارے جانے کے بعد کہیں کہ یہ مرنے کے قابل نہیں تھا، جینے کے قابل تھا. سبحان اللہ. اچھی زندگی گزارو. اچھی زندگی کیسے ملے گی؟ اچھی زندگی قرآن کے ساتھ جڑنے سے ملے گی، سنت رسول کے ساتھ جڑنے سے ملے گی. اور میرے آقا نے فرمایا اگر تم اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے. بولو میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے. میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ لن نفی تاکید کا ہے. اور لن نفی تاکید کا کیا معنی دیتا ہے؟ معنی یہ دیتا ہے لن تضلوا، تم گمراہ ہونا بھی چاہو تو گمراہ نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. کب گمراہ نہیں ہو سکتے؟ جب قرآن بھی تم نے پکڑ لیا اور آل بیت کو بھی تم نے پکڑ لیا. سبحان اللہ. تو قرآن اور آل بیت کو پکڑ لو، حضور کے صحابہ سے محبت کر لو، حضور کی امت کے اولیاء سے محبت کر لو. دیکھو میں ایک بات آپ کو سمجھا کر بات ختم کرتا ہوں. ہم حضور کی آل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ حضور کے گھر والے ہیں. بولو نا، یہ حضور کے گھر والے. کھلے بولو نا، حضور کے گھر والے. اور قرآن حضور کے گھر والوں کے لیے کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، حضور کے گھر میں رہنے والوں تمہاری شان یہ ہے کہ اب جہان میں کوئی تم جیسا نہیں. اب جہان میں کوئی تم جیسا نہیں. بولو نا، جہان میں کوئی تم جیسا نہیں. تو جب حضور کی نسبت سے حضور کے گھر والے ہماری محبت اور عقیدت کا حق رکھتے ہیں تو اب وہ لوگ جو حضور کے حلقے میں بیٹھے، جنہوں نے حضور کو دیکھا، جنہوں نے حضور کو سنا اور اسی ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، کہو وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. بولو وہ ہمارے سر کے تاج ہے. اور بولو وہ ہمارے سر کے تاج ہے. آپ کے باپ کا دوست ہو، آپ اس کی عزت کرتے ہیں. آپ کی بیوی کی سہیلی ہو، آپ اس کا لحاظ کرتے ہیں. آپ کی بیٹی کی سہیلی ہو، آپ اس کا لحاظ کرتے ہیں. آپ کے بیٹے کا دوست ہو، آپ اس کا لحاظ کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، روڈ پہ جا رہے ہو، آپ کے کسی بچے کے دوست کو روڈ پہ آپ کو تکلیف میں اسے دیکھنا، آپ کو اگر موقع ملے تو کیا آپ نظریں چرا کے نکل جائیں گے؟ بولو. آپ کے والد کا دوست ہو، کسی تکلیف میں مصیبت میں ہو، آپ اس سے نظریں چرا لیں گے؟ تو آپ کے باپ کے دوست کا اتنا لحاظ ہے تو مصطفیٰ کے مجلسی کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی غلامی کے دم بھرنے والے کا، حضور کے ساتھ ہونے والے کا، اور آخری دم تک جس نے میرے مصطفیٰ سے وفا نہیں چھوڑی، کہو ہم بھی اس سے وفا نہیں چھوڑتے. مصطفیٰ سے وفا کرنے والے سے وفا کرنا، کہو یہ مومن کا شیوا ہے. بولو یہ مومن کا شیوا ہے. بولو یہ مومن کا شیوا ہے. تو ہم آل پر بھی قربان ہیں، اصحاب پر بھی قربان ہیں. سبحان اللہ. لہٰذا دوستو یہ حضور کی محبت کا دسترخوان لگا ہے اور ہم شرق و غرب، شمال و جنوب سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آؤ. یہاں سب کے لیے دروازہ کھلا ہے، کسی کے لیے دروازہ بند نہیں. ہم نے دروازہ اس لیے کھولا ہے کہ ہمارے پاس مصطفیٰ کی خوشبو ہے. آؤ تم بھی سونگھ لو، شاید تمہیں بھی دیدار نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم کسی کو اپنے ساتھ نہیں لگاتے. ہاں یہ یاد رکھو، ہم نے پرچون کی دکان نہیں کھولی، ہول سیل کی ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ معاہدہ کرو. ہم آئے ہیں مدینہ سے، مصطفیٰ کی نسل میں سے، تمہارے ساتھ بات کرنے آئے ہیں. آ جاؤ
کون کون مصطفیٰ کا بننا چاہتا ہے؟ ہم لے کر جاتے ہیں، ہم بھی مدینہ سے آئے ہیں اور مدینہ جانے والے ہیں، جو جو مدینہ جانا چاہتا ہے ہمارے قافلے میں شامل ہو جائے۔ یہ مدنی قافلہ ہے، یہ مصطفیٰ کا قافلہ ہے، یہ خلفائے راشدین کا قافلہ ہے، یہ پائنتن پاک کا قافلہ ہے، علی المرتضیٰ کا قافلہ ہے، حسن مجتبیٰ کا قافلہ ہے، حسین شہید کربلا کا قافلہ ہے، اور جناب زہرا بطول کا قافلہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو لوگ اس قافلے میں شامل ہوں گے ان کو دنیا میں ہدایت اور آخرت میں ان کا مقدر مغفرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل سے ہمیں حظ وافر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں آپ احباب کو یہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اجازت لوں گا، یہ مسجد شریف کروڑوں روپے لگا کے بنائی ہے اور 25 سال گزر گئے ہیں۔ ذرا مسجد پر ایک نظر ڈالیں، ذرا بیٹھے ہوئے لوگ ایک نظر ڈالیں، مسجد کے حسن میں کوئی کمی ہے؟ نگہداشت میں، قالین میں، عمارت میں، پنکھوں میں، مینار پہ؟ اچھا، اب مسجد صرف عمارت سے اپنے فیض کو بانٹنے کے لیے کافی نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر عمارت اتنی حسین ہے تو اس میں بٹنے والا نور اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سے میں یہ چاہتا ہوں، ایک فاضل سید زادہ یہاں موجود ہے، مستند عالم دین، مدرس، سبحان اللہ، صاحب صلاحیت، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے بھیجیں۔ آپ سے یہ نہیں کہا کہ 5000 کا نوٹ نکالیں، آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ چندہ دیں، آپ کو یہ نہیں کہا کہ الیکشن میں کھڑا ہونے کا پروگرام ہے ووٹ دیں، آپ کو یہ نہیں کہا کہ غرباء اور مساکین کے لیے ہم نے کوئی فنڈ اکٹھا کیا اور اس میں آپ بھی حصہ ڈالیں، نہیں، آپ سے صرف یہ مطالبہ کیا ہے اپنے بچے دیں تاکہ انہیں قرآن کی آیتیں تلاوت کرنے والا بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے بچے دیں تاکہ مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھنے والا انہیں بنا دیں۔ اپنے بچے دیں تاکہ ہم انہیں تہجد پڑھنے والا بنا دیں۔ نہیں، آپ کو بات پسند نہیں آئی؟ اگر پسند آئی ہے تو پتہ چلے کہ آپ کو بات پسند آئی ہے۔ نہیں، سبحان اللہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے یہاں وجن کے رہنے والے لوگ وعدہ کریں اپنے بچے بھیجیں گے، ناظرہ کے لیے بھیجیں، حفظ کے لیے بھیجیں، بچے بھیجیں گے؟ وہ بولو تو صحیح نا۔ اچھا چلو، اب جو نہیں بھیجیں گے ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا، دو ایک کما برابر ہو، نہ پیرو پیجساں تے نہ پیجساں۔ تسی بھی کہ سمجھ دیو، تسی آئے ہو اساں کڑنے ہستے کے کراں تو نکلاں تو مسیتی آواں انشاءاللہ اساں بھی کاروادہ کر کے آئے ہیں کہ آج ہی جلساں۔ وہ ایک کہاوت ہے نا، اے پٹھوارے دی کہاوت ہے، وہ کسی جنے دی بھین ہی تو مدت ہوئی اس دا رشتہ نہیں ہوندا یا اوراں پراں آکھیا بھئی بھین ہے میری، بڑی چنگی ہے، نمازی ہے، بڑے کردار والی ہے، پردے والی ہے، حیا والی ہے، تہجد پڑھدی ہے، گھر گرستی بھی بڑی اچھی ہے، اس دا کسی رشتہ کرا چھو۔ وہ کردیاں کراندیاں ٹونڈدیاں ٹانڈدیاں کوئی ایک بندہ مل گیا، وہ رشتہ آ گیا، طے ہو گیا کہ جناب چلو رشتہ اساں دیو۔ وہ جڑا کڑی دا بھرا ہے وہ اپنی بھینوں نال بہت پیار کردا ہے، جس طرح بھیناں بھراواں وچ ہوندا ہے پیار۔ وہ جس وقت بھینوں ڈولی وچ پا کے کھڑن لگے تے بھراؤ باہروں لمبی چیخ ماری اور آخیا ہائے بھینے اج جدائی، ہن کی ہو سی؟ وہ بھین ڈولی جو باہر نکلی تے بھراؤں اسینے نال لا کے آخدی ہے ہن چیخا نہ مار، میں پرائی ہو گئی ہاں۔ تو گل یہ ہے کہ میں بھی بڑا زور لا کے تساں آخیا کہ بندے بھیجو، تسی بھی آخدے ہو چیخا نہ مارو، اسی بھی پرائے ہو گئے ہیں۔ لہذا سنگیو، مسجد ہے، نماز کے لیے آؤ، اپنے بچے پڑھنے کے لیے بھیجو،
بہت اچھا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہر سال آپ میلاد مصطفیٰ پر آتے ہیں، لیکن سال میں مسجد اتنی بھرے تو بھی بڑی خوشی ہے، لیکن روز اتنی بھرے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ میرا دل کرتا ہے کہ آپ کے گھروں میں نور ہو، آپ کے گھروں میں قرآن کھلے، آپ کے گھروں میں حدیث کھلے، اپنے گھر میں اس خیر و برکت کا سامان کیجئے۔ بہرحال انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، وما علی الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں، بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے کہ وہ نبی کو اعلان نبوت کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی نبوت پر وہ مطلع ہوتا ہے یا اپنی رسالت پر مطلع ہوتا ہے۔ تفسیر نصفی میں موجود ہے، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا وقت آیا تو فرعون کو کاہنوں نے کہا نبی کا میلاد ہونے والا ہے، روکو۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ حضرت موسیٰ کے میلاد کا وقت آنے والا ہے، کاہنوں نے کہا ایک ایسا پیدا ہونے والا پیدا ہوگا جو تیرا برج الٹ دے گا، روکو۔ بولو تو صحیح نا، کیا کہا؟ کاہنوں نے مشورہ دیا، پتہ چلا میلاد روکنے کا مشورہ کاہنوں کا ہے۔ میں آج کی بات نہیں کر رہا، پرانی بات کر رہا ہوں میں۔ بعض لوگ ویسے ہی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں تو کھینچا تانی کا کوئی فائدہ نہیں، میں بات تو علمی کر رہا ہوں، کتابی بات کر رہا ہوں۔ اب اس کتابی بات کی زد میں کوئی خود آئے تو آئے، میں تو کوئی ان کو اس کی ہدف کی میں سطح میں لانا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے۔ بولتے ہو کہ نہیں؟ فرعون کو کہا گیا کہ اگر موسیٰ پیدا ہو گئے تو تو نہیں رہے گا، لہذا میلاد روک۔ میلاد بولو نا بھائی، میلاد۔ پوچھا میلاد کدھر ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ نہیں پتا، لیکن یہ پتہ ضرور ہوگا۔ پتہ چلا انہوں نے بھی کبھی میلاد نہیں منایا تھا، اگر مناتے ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا نا کہ میلاد کدھر ہو رہا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسی کی صرف خبر تھی کہ ہوگا میلاد، لیکن یہ نہیں پتہ چلا منکروں کو اللہ نور کی خبر نہیں ہونے دیتا، منکروں کو نور کی خبر نہیں ہوتی، اور اگر خبر ہو بھی جائے تو پھر ایسی خبر ہوتی ہے کہ جو اللہ کو بھی پسند نہیں ہوتی اور اللہ والوں کو بھی پسند نہیں ہوتی۔ تو لہذا خبر لو ان سے جن کی خبر اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ خبر ہے اور کتاب میں بھی پسندیدہ خبر ہے۔ چنانچہ میلاد روکنے کے لیے حکومت لگ گئی۔ حکومت بولو نا، حکومت۔ آپ کو پتہ ہے نا لگی کہ نہیں؟ گھر گھر بچے قتل کیے، دھڑا دھڑ، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء عظیم۔ بچوں کو قتل کیا، تہہ تیگ کیا، کوئی بچہ نہ چھوڑا، ہر بچہ مارا۔ گویا اتنی قربانیوں کے بعد جس کی زندگی کا پایہ کمال استقرار پاتا ہے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو نکتہ میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ نکتہ یہ ہے کہ امام نصفی تفسیر نصفی میں نقل کرتے ہیں کہ گھر گھر چھاپے ہوئے، گھر گھر، آپ تو بولو نا، آپ کے گھر تو چھاپا نہیں ہے نا، آپ بولیں گھر گھر، اور بولو نا گھر گھر۔ تو سیدنا موسیٰ کی والدہ کے گھر بھی چھاپا ہوا،
تو جب ان کا میلاد ہو گیا تو بچے کیسے؟ بھئی چھاپے والے آئے، تکنے والے آئے، تفتیش والے آئے، معاقبے والے آئے، پیچھا کرنے والے، معاقبہ اس کو کہتے ہیں، پیچھا کرنے والے آئے، اور حضرت موسیٰ کی والدہ سیدہ یوحانس علیہ السلام، حضرت موسیٰ کی والدہ ہیں سیدہ یوحانس، ان کو اللہ نے قرآن کے لفظ ہیں وحی کی، اس کا معنی کیا جاتا ہے الہام، لیکن لفظ ہیں قرآن کے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی۔ کیا وحی کی؟ کہ موسیٰ کو تندور میں ڈال دو۔ وہ دریا والا قصہ بعد میں آئے گا، یہ پہلے ہے۔ موسیٰ کو آپ کو نہیں ڈالا کسی نے، بولیں تو صحیح نا، موسیٰ کو، اور خالی تندور میں نہیں، دہکتے بھڑکتے سرخ شعلوں والے تندور میں ڈال دو۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے وحی کے ملنے اور رسول ہونے کا اعلان اس وقت کر دیا تھا؟ موسیٰ کی ماں نے، سیدہ یوحانس نے حضرت موسیٰ کو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، ماں بن کر فوراً شعلوں کی نظر کر کے جلتے تنور میں ڈال دیا۔ میں کہتا ہوں موسیٰ کی ماں کو تو پتا تھا یہ رسول ہے، اور موسیٰ کو شعلوں میں ڈال دیا، شعلوں نے نہ جلایا، آگ کو پتا تھا یہ رسول ہے۔ تم کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ شعلوں کو پتا ہے رسول ہے، موسیٰ کو پتا نہیں رسول ہوں۔ اور اگر موسیٰ کو گہوارے میں پتا ہے میں رسول ہوں تو مصطفیٰ کو کیوں پتا نہیں کہ میں رسول ہوں؟ المرء یقیس علی نفسہ، آدمی اپنے اوپر دوسرے کو قیاس کرتا ہے۔ جیسے تو نہیں جانتا سمجھتا ہے مصطفیٰ بھی نہیں جانتا۔ اور پگلے، رب نے مصطفیٰ کو اپنی ذات اور صفات کا شیشہ بنایا ہے، اسے دیکھ کر اپنا تجھے منہ نظر آ رہا ہے۔ شان مصطفیٰ تو بہت بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ بعض لوگ محبوبان خدا پر اپنی زبان کھینچتے ہیں اور یاوہ گوئی کرتے ہیں، حفوات کہتے ہیں۔ بطور مومن ہمیں پریشانی تو ہوتی ہے، ہم اپنے بزرگوں پر، اپنے مقدسات پر جب زبان بد کوئی دراز کرے تو ہم اطمینان سے بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ اگر بیٹھ سکتے ہیں مت بولیں۔ کیا مقدسات اسلامیہ پر کوئی آدمی زبان دراز کرے آپ اطمینان سے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ پریشانی اتنی ہوگی جتنی غیرت ہوگی، یہ پریشانی اتنی ہوگی جتنا تعلق حساس ہوگا، جتنا تعلق غیر معمولی ہوگا۔ آپ کے باپ کو کوئی گالی نکالے، آپ مرنے پر اور اپنی جان چھڑکنے پر آ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں باپ زیادہ محترم ہے یا زہرا بطول زیادہ محترم ہے؟ اللہ کے رسول کا مقام زیادہ حساس ہے یا ہمارے ذاتی معاملات زیادہ حساس ہیں؟ چنانچہ سیدنا موسیٰ آگ میں ڈال دیے گئے اور سلامت رہے۔ کیا ہوا؟ کھلے بولو، کھلے بولو۔ پتہ یہ چلا آگ انہیں نہیں جلاتی جو آگ سے بچانے والے ہیں۔
آگ انہیں جو آگ سے حضرت سیدنا امام جواد کا واقعہ ہے، امام علی رضا کے شہزادے، امام موسیٰ کاظم کے پوتے، جن کی نسل میں سے میں ہوں۔ عباسی خلیفے نے ان سے پوچھا آپ سید ہیں؟ فرمایا ہاں، حقیقت ہے، قطعی بات ہے، ہم سید ہیں۔ اس نے پوچھا دلیل؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ درندے ہمارا حیا کرتے ہیں اور ہماری حرمت کو پامال نہیں کرتے۔ کہا اچھا، بھوکے شیروں کے آگے آپ کو ڈالا گیا۔ حکایت بیان نہیں کر رہا، واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ بھوکے شیروں کے آگے خاتون جنت کے شہزادے کو ڈالا گیا، شیروں نے سید کے پاؤں کو چاٹا اور سر جھکا کر سلامی پیش کی، اور دیر تک آپ ان میں رہے، کسی شیر نے سر نہ اٹھایا۔ پتہ چلا مصطفیٰ کے شیروں کے سامنے شیر بھی سر نہیں اٹھاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پتہ یہ چلا جنگل کے درندے بھی مصطفیٰ کے خون کا حیا کرتے ہیں۔ جنگل کے درندے چوپائے بھی مصطفیٰ کے خون کا حیا کرتے ہیں، مگر آج کل کچھ دو پائے ہیں۔ آگے میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ آگے ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایسوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ آپ ان بہائم سے نکلے اور ساتھ ہی فرمایا تم بھی قرابت دار ہونے کے دعوے دار ہو کہ ہم حضور کے قرابت دار ہیں، خلیفے کو ڈالا جائے۔ تو کہتے ہیں اس کا سانس سکڑ گیا۔ عباسی خلیفے کا سانس سکڑ گیا۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا دم ان میں ہوتا ہے جن کی رگوں میں خاتون جنت کا خون موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگ میں محفوظ رہے، پھر آپ کو سارے گھر میں ڈھونڈا گیا، تندور جل رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام تندور میں تھے، سپاہی پورے گھر میں پھر رہے تھے اور انہوں نے تندور میں جھانک کر نہ دیکھا۔ کیونکہ جلتے تندور میں کوئی زندہ ہو، یہ بات عقل میں، بولو نا، یہ بات عقل میں، اور اس لیے بھی تندور میں نہ دیکھا کہ اگر کوئی تندور میں ہوگا تو تندور جل رہا ہے تو جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ تندور کر دے گا۔ پتہ چلا اللہ کے نبی کے خلاف نہ تنور کچھ کر سکتا ہے، نہ فطور کچھ کر سکتا ہے، نہ شرور کچھ کر سکتا ہے، اور نہ حق سے نفور والے کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ والے ہر جگہ جم کر رہتے ہیں۔ چنانچہ تنور میں آپ محفوظ رہے اور آگ نے انہیں نہ جلایا، اور پھر دریا میں ڈالے گئے، دریا نے ان کو نہ ڈبایا۔ پتہ چلا پانی کے قطرے بھی نبی کے ادب کو جانتے ہیں۔ اگر نبی کی آمد پر دریا اپنی عادت بدل لے، کسی بچے کو دریا میں ڈالیں زندہ رہے گا؟ لیکن واہ مرکب مصطفیٰ، مرکب موسیٰ، اے بحر جلیل، اے خوش قسمت دریا جس نے رسول کے وجود کو اپنے سطح آب پر لیا اور اپنی عادت بدل دی۔
وہ دریا جنت کے دریاؤں میں سے ایک دریا ہو گیا جس نے نبی کا حیا کیا۔ پتہ چلا نبی کا حیا کرنے والے بخت والے ہو جاتے ہیں اور نبی کا میلاد منانے والے جنت میں بسنے والے ہو جاتے ہیں۔ میں ڈھوک وجن میں میلاد مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں کو مبارک کیوں نہ دوں کہ آپ خوشبخت ہیں کہ آج آپ نے گرا اس دامن سے لگائیے جس کے جڑے کو توڑا نہیں جاتا، اور خود میرے آقا نے یہ بات فرمائی ہے جنت میں سب سے پہلے حضور نے پوچھا سیدنا علی سے، اے علی جانتے ہو جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ آپ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا علی ان اول اربعۃ يدخلون الجنۃ، جنت میں سب سے پہلے 4 جائیں گے۔ کتنے؟ کھلے بولے نا، جن کو خوشی ہو رہی ہے وہ بولیں، نہیں جن کا دل ڈوب رہا ہے وہ نہ بولیں۔ جنت میں سب سے پہلے کتنے جائیں گے؟ آنا، میں مصطفیٰ، وَأَنْتَ، تو، اے علی تو، پہلا مصطفیٰ، دوسرا مرتضیٰ، والحسن والحسین۔ جنت میں سب سے پہلے جو 4 مرد جائیں گے، ایک نبیوں کا تاجدار، ایک ولیوں کا تاجدار، ایک اہل تقوی کا تاجدار اور ایک شہیدوں کا تاجدار۔ پتہ چلا یہ تاجداروں کی بارات ہے جو جنت میں جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور صرف یہی نہیں، یہ جو اتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کدھر جائیں گے؟ یہ جو مشرق مغرب شمال جنوب میں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، ذرا نعرہ آئے نا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، یہ جو یا علی کا نعرہ لگانے والے ہیں، یہ جو یا غوث اعظم کا نعرہ لگانے والے ہیں، یہ جو دن رات صبح شام اپنے کریموں کی بزم میں آ کر اپنے آپ کو ان کی نظروں میں پیش کرنے والے ہیں، یہ کدھر جائیں گے؟ میرے آقا نے ان کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا، فرمایا وَزَرَارِينَا خَلْفَ ظُهُورِنَا، ہماری اولادیں حسنی سید، حسینی سید، یہ سارے حسن و حسین کے پیچھے ہوں گے۔ کدھر ہوں گے؟ حسن و حسین کے، قبول حسن و حسین کے۔ وَزَرَارِينَا خَلْفَ ظُهُورِنَا، ہماری اولادیں ہماری پیٹھ پر ہوں گی۔ تو یہ بھی ایک بات سمجھ لیں، یہ آج کے جتنے سید ہیں، آج کے جتنے وَزَرَارِينَا، زراری یہ جمع کا صیغہ ہے، ہماری جتنی اولاد ہے، ہماری، بولو ہماری، بولو ہماری، خلف ظہورنا، یہ ہماری پیٹھوں پر ہوگی، ہماری پشتوں پر ہوگی، ہمارے پیچھے ہوگی، ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوگی۔ آج کل کچھ ملاؤں کو سادات سے چڑھ ہے اور وہ کہتے ہیں جی سید جہنمی ہیں، سید گمراہ ہیں۔ اصل میں یہ خود گمراہ ہیں۔ حضور کی حدیث پڑھو، میرے آقا فرما رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی۔ بتاؤ اب بات ملا کی سنیں یا اللہ کے رسول کی سنیں؟ فرمایا وَزَرَارِينَا خَلْفَ ظُهُورِنَا، ہماری اولادیں ہمارے پیچھے ہوں گی۔ ملا کہتا ہے میں نے تو ان کی بات کی تھی جو بد عمل ہیں،
جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، جو گمراہ ہیں، جو بد عمل ہیں، جو بدکار ہیں، میں کہتا ہوں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ اس کا جواب سورہ طور میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے،